تو چلو جی، کہانی شروع کرتے ہیں بھٹو کے آخری 323 دن کی، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ کس طرح سے بھٹو کو ایک ایسی جیل میں رکھا گیا جو جیل کم لیکن ایک 5 اسٹار ہوٹل زیادہ تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کال کوٹھڑی میں تھا، لیکن کرنل رفیع الدین یہ بات اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ وہ کال کوٹھڑی میں بالکل بھی نہیں تھا۔ جہاں پہ ایک قیدی کو ایک کال کوٹھڑی ملتی ہے، وہاں پہ بھٹو صاحب کو ملی تھی 4 کوٹھڑیاں، اور ایک کوٹھڑی جہاں پہ وہ رہائش تھی ان کی، اس میں ایک بیڈ، 2 الماریاں، ساتھ ایک ٹیبل، ایک لیمپ، 2 کرسیاں ٹیک لگانے والی، اس کے علاوہ ایک مشقتی جو ایک آرڈر پہ بھٹو صاحب کی صفائی کر سکتا تھا، کھانے لا سکتا تھا، چائے لاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کوٹھڑی کے بالکل سامنے والی جو کوٹھڑی تھی اس کو باورچی خانے میں تبدیل کیا گیا تھا۔ وہاں پر کیا سہولیات تھیں؟ ایک لکڑی کا کموڈ، ایک پانی کا نل، ایک کمرشل راڈ، اس کے علاوہ 2 تولیے، 2 بالٹیاں، مگا، اور وہاں پہ بھی ایک خاک روب موجود ہے۔ اچھا، یہ جو میں آپ لوگوں کو نقشہ کھینچ رہا ہوں تو کیپ ان یور مائنڈ کہ یہ 1978 کا زمانہ ہے، یہ 2025 کی بات نہیں ہو رہی، یہ 1978 کی بات ہو رہی ہے، جب پاکستان کے 50% حصے میں بجلی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور امرشن راڈ سنا بھی کسی نے نہیں تھا جو اس وقت بھٹو کو اس جیل میں میسر تھا۔ اس کے ساتھ والے کمرے کو باورچی خانہ بنایا گیا، جہاں پہ اس وقت کا سب سے لیٹسٹ ریفریجریٹر، تیل سے چلنے والا چولہا، برتن، اس کے ساتھ ساتھ ایک الماری جس میں جالی دار الماری، ہم سب جانتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جو الماریاں ہوتی تھیں جالی دار، اس میں راشن وغیرہ رکھا جاتا تھا۔ اور بھٹو صاحب کے کمرے کے ساتھ والے کمرے کو سٹور روم، جہاں پہ ان کے کپڑوں کی الماری، اس کے علاوہ ڈریسنگ روم، ایک آئینہ، یہ بھٹو صاحب کو وہاں پہ میسر تھا۔ ان 4 کوٹھڑیوں کے بعد ایک صحن بھٹو صاحب کو دیا گیا تھا ٹہلنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے۔ اب جب دل چاہتا بھٹو صاحب باہر کرسیاں لگا لیتے، جب دل چاہتا بھٹو صاحب کمرے میں آرام فرماتے۔ اچھا، اب عموماً جن کو عمر قید یا پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، ان کو بالکل ایک کال کوٹھڑی میں رکھا جاتا ہے، ایک ایسی کال کوٹھڑی جہاں پہ کوئی بجلی نہیں، جہاں پہ کسی قسم کا فرنیچر نہیں، کسی بھی قسم کی سہولت نہیں۔ اب بجلی اس لیے نہیں دی جاتی کہ کہیں وہ خودکشی نہ کر لے، لیکن بھٹو صاحب کو تو کمرے میں باقاعدہ لیمپ، اور کمرے میں بھی میں معذرت کے ساتھ ایک بڑی قیمتی چیز بتانا بھول گیا کہ کمرے میں بھی بھٹو صاحب کو انہوں نے ہیٹر لگوایا ہوا تھا راڈ والا، اور ایک ہیٹر موجود تھا واش روم میں، اویلیبل بھی تھا۔ اسی طرح جو بھٹو صاحب کے کچھ پسندیدہ جو مشروب تھے شراب کے علاوہ، وہ بھی ان کے ریفریجریٹر میں موجود ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھٹو صاحب کے پاس سٹاک تھا اچھا خاصا سگار کا، جو وہ نوش بھی فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھٹو صاحب کو اپنا شیونگ کٹ رکھنے کی اجازت دی گئی تھی، 2 اخبار بھٹو صاحب کو میسر تھے، بھٹو صاحب کو مچھردانی بھی کمرے میں دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ خوشبودار کیڑے مار ادویات کا عطر ہر ہم وقت جو ہے وہ حسب منشا وہاں پہ کیا جاتا تھا۔ ایک ڈاکٹر جو بھٹو صاحب کے ایک اشارے پہ ان کو چیک اپ کرنے کے لیے ہر وقت وہاں پہ میسر ہوتا تھا۔ یہ تمام سہولیات کے ساتھ ساتھ بھٹو صاحب کو اپنے گھر کا کھانا رکھنے کی اور کھانا منگوانے کی اجازت تھی۔ کھانا پہلے لایا جاتا تھا سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس، پھر ڈاکٹر اس کو چیک کرتا تھا، ڈاکٹر جب اس کو چیک کر لیتا تھا اس کے بعد وہ بھٹو صاحب کو دیا جاتا تھا، اور کھانا اتنا زیادہ ہوتا تھا جو کہ بیگم بھٹو صاحبہ بھجواتی تھیں، وہ اتنا زیادہ کھانا ہوتا تھا کہ تمام جتنا بھی اسٹاف تھا وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا، اور مشقتی اور خاکروب تک اپنا پیٹ اس کھانے سے بھرتے تھے جو بھٹو صاحب کے لیے آتا تھا۔ ان سب چیزوں کے علاوہ بھٹو صاحب کو اور کیا فیسلٹی موجود تھی وہاں پہ کہ بھٹو صاحب اپنے کپڑے مرضی کے پہن سکتے تھے۔ بھٹو صاحب پہ کوئی قید نہیں تھی کہ آپ نے جو ہے وہ جیل کے کپڑے پہننے، بھٹو صاحب اپنے مرضی کے کپڑے پہنتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ جو بیگم بھٹو یا بے نظیر بھٹو جب ان سے ملاقات کے لیے آتی تھیں تو جو کچھ بھی وہ اپنے ساتھ لاتی تھیں پڑھنے کے لیے، جریدے، انٹرنیشنل جریدے، اخبارات، میگزینز، کتابیں، وہ بھٹو صاحب کو میسر تھیں۔ عموماً قیدی کو 5 سے 10 منٹ ملنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھی چیدہ چیدہ، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کی جو والدہ ہیں بیگم بھٹو صاحبہ، وہ ہفتے میں 2 مرتبہ الگ الگ ملاقات کرتی تھیں، اور 3 4 گھنٹے کی ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ ایک دن میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے ڈیلی
बेसिस पे भुट्टो साहब से उनके वकील मिला करते थे, जो कि मुशावरत होती थी पार्टी के मामलात पर, केस के मामलात पर। तो भुट्टो साहब को वहाँ पे आम, फ्रूट, खाने, यानी किसी किस्म की कोई रोक टोक जो जेल रावलपिंडी में कर्नल रफ़ीउद्दीन के मातहत जो थी, उसमें किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। और कर्नल रफ़ीउद्दीन को ब्रिगेडियर एम मुमताज़ मलिक ने अपने पास बुलाया और कहा कि देखें, भुट्टो साहब इस मुल्क के साबिक सरबराह हैं और हरचंद वो इस मुल्क के एक अजीज़ लीडर भी हैं, लेकिन हमें हमारा फ़र्ज़ और हमारा जो मनसब है और हमारी जो ड्यूटी है वो सबसे ऊपर है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी ड्यूटी और फ़राइज़ को भी सामने रखना है। तो आप जो है वो भुट्टो साहब से और उनकी फैमिली से मोहब्बत से पेश आएँ। तो उसके बाद फिर भुट्टो साहब के लिए किसी किस्म का कोई रद्दोकद ना किया गया किसी भी मामले में। जो एक बेड भुट्टो साहब को दिया गया था, अमूमन जो बेड दिया जाता है कैदियों को वो बड़ा लोहे का सख्त बेड होता है। भुट्टो साहब को दिया गया स्प्रिंग वाला अस्पताल का उम्दा बेड। और कुछ अरसे के बाद भुट्टो साहब ने कहा कि मेरे शाने पे वहम आ रहा है भाई, इसको हटाओ, मुझे कोई अच्छा बेड ला के दो। तो फिर उनकी रिक्वेस्ट पे उनको नवार का पलंग दिया गया। और फिर कुछ देर के बाद बेगम भुट्टो साहबा जो है वो फोम का एक बेहतरीन गद्दा लेके आई, जो कि उनको दे दिया गया। तो भुट्टो साहब का वहाँ पे जो वेलकम हुआ जेल रावलपिंडी में, वो कर्नल रफ़ीउद्दीन के बकौल ऐसे वेलकम हुआ जैसे कि शादी के बाद दामाद घर में आता है। लेकिन आगे चल के कहानी बिल्कुल बदलने वाली है। ये मुलाकातें, ये खाने, ये आसाइशें, ये आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता भुट्टो साहब से ले ली गई थी। और एक वक्त आया कि जब बेनज़ीर भुट्टो और उनकी जो वालदा हैं बेगम भुट्टो, उनको बग़ैर मुलाकात के वहाँ से निकाल दिया गया था। और ये भी वक्त आया कि भुट्टो साहब एक चाय की प्याली मांगी, लेकिन ज़िंदगी ने उनको वो चाय की प्याली मुशक्क़ती अब्दुर्रहमान के हाथ की पीने की मोहलत न दी। और कैसे वो भुट्टो साहब जो कि जेल में दनाते फिरते थे कर्नल रफ़ीउद्दीन के बकौल, उन्होंने जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि भूख हड़ताल की थी, उन्होंने किसी को खातर में नहीं वो लेके आते थे। अब जब भुट्टो साहब जैसे ही दाखिल हुए थे, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, और आते साथ ही वो सहन में बैठ गए थे, उन्होंने चाय की प्याली पी, तो एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल ने कुर्सी उठा के ज़रा साइड पर रख ली। भुट्टो साहब ने उसको झाड़ा, तेरी जुर्रत कैसे हुई तू मेरे सामने बैठ गया, तेरी ये मजाल, तेरी ये औकात, आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। और उन 5 दिनों में, जो पहले 5 दिन भूख हड़ताल की भुट्टो साहब ने, उन्होंने ऐसी तैसी फेर के रख दी पूरे जेल हुकाम की। मतलब भुट्टो साहब इज़ लाइक कि मैं आज भी मुल्क का सरबराह हूँ और आगे भी मैं मुल्क का सरबराह होऊंगा, कि मुतसाद उन्होंने जो है ना वो अमल किया। लेकिन आगे चल के ये सारा कैरेक्टर शेर का कर्नल रफ़ीउद्दीन के बकौल एक भीगी बिल्ली बन गया। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मुल्क का, इस पाकिस्तान का और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखिए। और अब कमेंट में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।